اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ اسپیشل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں۔ عید قربانی یعنی عید الاضحیٰ قریب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کیا۔ بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، ہمارے نبی نے اس کو زندہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید قرباں پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ابراہیم علیہ السلام، سوال ہے کون ہیں؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ آگے آ کر یہودی موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان، نرم دل اور رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ، آگ سے وہ نکلے، پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر چلے گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی وہ ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ہاتھ بڑھاتا تو پھر سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی اور حضرت ہاجرہ 20 یا 22 سال کی تھیں۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر رہی تھی، انہوں نے دعا کی یا اللہ کوئی نیک بچہ دے دے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ عطا فرما۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے والدین کو اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ 2 کنارے بن جائیں گے۔ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے سارہ کے بجائے ہاجرہ سے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کی حکمت تھی تو حضرت سارہ کو تکلیف ہونے لگی، یہ نیچرلی بات ہے، کہنے لگی اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اس بچے کو یہاں سے دور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں لے جاؤں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بچہ اور بیگم کے ساتھ، آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین کی طرف سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینے کے سفر کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں، کوئی سبزے کا نشان نہیں، پانی کا وہاں سے کوئی نشان نہیں، چلتے چلتے 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام بولے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیں۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک لفظ بھی وہ نہیں بولے تھے. کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. جب جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہا یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا. اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم اسلام کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں. وہ وہاں 3 دن رہے. ان کے لیے ایک چھپڑ سا بنایا، لکڑیاں کاٹ کے نیچے بانس گاڑ دیے اور پھر چل پڑے. تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو. دوبارہ پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی. چلتے چلتے 3 میل تک وہ اسی طرح چلی. جب وہ گدئی پہنچی تو اس وقت انہیں خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا ہو. انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑیں؟ کہنے لگے ہاں. سر ہلایا. ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. انہوں نے کہا جائیے آپ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. دونوں میاں بیوی پیدل چل رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہوئے اور وہ اپنی گود میں بچے کو لیے وہیں دیکھ رہی تھیں. یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے. انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی. وہ پہاڑی پر چڑھے، اونٹنی نیچے اتری تو انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. اس دعا میں وہ درد ہے، اے اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی تیری کوئی مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی. انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو. یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے. تو جان اور یہ جانے. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا اور آپ نے منہ موڑا. اس باپ پہ کیا گزری ہوگی جو ہر قدم پر معصوم بچے سے دور ہو رہا تھا، ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا اور وہ بچے سے دور ہوتا جا رہا تھا. اور اس ماں کو سوچے جو ہر قدم پر اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی منزل تو آگے ہے، گھر ہے ان کا، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے. ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری ماں حضرت ہاجرہ کس طرح پہاڑوں کے درمیان اکیلی بیٹھی ہوں گی. باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا، اندر والا باہر والے کو نہیں دیکھ سکتا. چاروں طرف پہاڑ اور اندھیری رات. ذرا سوچیں، امیجن کریں کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا. تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے. چاند اور تارے دیکھ رہے ہوں گے کہ اندھیرے میں ایک دوشیزہ معصوم بچے کو لیے بیٹھی ہے. وہ رات حضرت ہاجرہ پر کیسی گزری ہوگی کہ اندھیری رات، معصوم بچہ اور کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب دن چڑھا تو سورج دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے. وہ تو کسی پر رحم نہیں کرتا. اس کی آنکھ نے پتھروں کو تپایا، حضرت ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کر رکھ دیا. ایک چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا، اس سے گھونٹ گھونٹ پیتی اور بچے کے منہ میں بھی ڈالتی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے. پانی ختم ہو گیا. پیاس اور بھوک کی وجہ سے اسماعیل رونے لگے. بے بس ماں دیکھ رہی ہے کہ کیا کروں، پانی تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ دیکھنے والا. بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. بچے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکتی تھیں، چاروں طرف دیکھ رہی تھیں کہ کوئی ہے میری فریاد سننے والا. اوپر پہاڑی پر چڑھیں، پھر نیچے اتری تو بچہ نظروں سے غائب ہو گیا. تو دوڑ لگا دی. مصر کی شہزادی مکے کے نوکدار پہاڑوں کے اوپر دوڑ رہی تھیں.
جب بچہ نظر آیا تو آہستہ ہو گئیں، پھر مروہ پر چڑھیں، پھر صفا پر چڑھیں، پھر مروہ پر چڑھیں۔ لگتا ہے اس وقت صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اور مکے کے پہاڑوں بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پر تھک کر گر گئیں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ 7 چکر لگائے تھے، بلکہ 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ گر گئیں۔ ان کا دل نہ چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھوں، اس لیے گر گئی میں یہاں مروں اور وہ وہاں مر جائے۔ حسرت بھری نظروں سے ایک بار بچے کو دیکھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، مردہ جس میں پھر جان پڑ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی، وہاں پہنچی تو وہ آدمی غائب ہو گیا، ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتے۔ کوئی ابراہیم کا گلہ شکوہ نہیں، 7 چکر، تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا، پہلے ہی کیوں نہ نکال دیا۔ ظاہر ہے اس راستے میں کوئی کہکشاں تو ہے نہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے اپنی مرضی پر چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا، جو اللہ اور رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہاں دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے۔ اس وقت عبرانی زبان تھی، انہوں نے کہا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ نیچے زور مارنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ آج کل تو سائنس بہت زیادہ ایڈوانس ہے، آپ حیران ہوں گے، سعودی گورنمنٹ نے پتہ لگوایا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کے پیچھے سے لنک نہیں ہے۔ کوئی چشمہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سے لنک ہوتا ہے، زمزم کا کوئی لنک نہیں ہے۔ جیسے ہی موٹر چلاتے ہیں، 8 سے 9 جھرنے ہیں، سوراخوں سے وہاں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی موٹر بند کرو پانی بند ہو جاتا ہے، نہ اس میں کوئی مچھر نہ کیڑا، پاک صاف زمزم۔ اگر کوئی بلڈنگ اونچی بنانی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد بھی اتنی ہی گہری، اس کی بنیادیں بہت گہری رکھی جاتی ہیں۔ اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنی اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل ایک ہی، جو 1.25 لاکھ پر بھاری نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے ہے۔ وہاں پر اس ٹائم کوئی آبادی نہیں تھی، یمن سے لوگ شام جاتے تھے، تجارتی قافلے، تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا پانی کی تلاش میں، تو انہوں نے پرندے دیکھے، پرندے تو پانی کی تلاش میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے 2 آدمی بھیجے اور دیکھا ایک خاتون ایک بچہ، کنواں تو نہیں تھا، پانی ابل رہا تھا۔ وہ سارے آئے اور بولے بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں؟ وہ بولی ٹھہر جاؤ لیکن پانی میرا ہے۔ وہ بولے ٹھیک ہے، پانی آپ کا۔ 1 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی، جاؤ مل کر آؤ، ملنے آئے۔ سوچیں جس گھاٹی پر ابراہیم کو جدا کیا تھا، اس پر کتنی مرتبہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی، ذرا سوچیں اور ہم محسوس کریں، خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، کوئی جہنم سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے، جنت کا طلبگار نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کر آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گیا، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا ہے۔ اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے، کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ کہنے لگی نہ آتے، صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہی ہیں تو اف نہیں کی، کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا۔ کہنے لگی اچھا بچے کو گود میں دے دو، بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، آنسو بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، ہاتھ منہ پاؤں دھو دوں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے کہ قیمتی چیز
قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو، پھر خیال آیا کہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر، چھری لے کر ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے ہر منٹ اور سیکنڈ میں اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس باپ کی عمر 92 سال ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر سیکنڈ میں دل پھٹتا ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے تو ہمیں آسان دین دیا ہے، ہم سے تو بچوں کی قربانی نہیں مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا اللہ ہمیں کہہ دیتا کہ بچے قربان کرو تو ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ 92 سال عمر، بڑھاپے میں 1 مہینے کا سفر، یہ اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہی ہیں کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ اب اسماعیل نے جانا یہ ہے میرے ابا، وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا۔ انہوں نے کہا بچے کو تیار کرو، میں اسے سیر کروانے لے جا رہا ہوں۔ ماں بھی خوش ہو گئی، لے کر پہنچے جمرات پر جہاں شیطان کو مارتی ہیں۔ اس وقت وہ پہاڑوں میں گھری ہوئی تنگ سی جگہ تھی۔ فرمایا تمہیں ذبح کرنا ہے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ آج کی ماں دنیا میں اتنی کھو گئی ہے کہ تربیت بھی صحیح طرح نہیں کر رہی ہے کہ انہیں نیک بناؤ۔ تعلیم وہ حاصل کر ہی لیں گے، اصل چیز ہے تربیت۔ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھ نے تھوڑی لوٹا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے بابا جان آپ کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ماں نے نہایت شاندار تربیت کی تھی۔ بولے آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی اور اللہ کی آزمائش پر پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ پھر ذہن ماں کی طرف چلا گیا کہ اسے پتہ چلا تو کیا کرے گی۔ کرتا اتارا اور اپنے بابا کو دے دیا۔ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب وہ مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے گی، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، وہاں نہیں لے جانا۔ اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا لٹائیں، میرا سر زمین پر لگائیں تاکہ مجھے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے ہاتھ باندھے، ہاتھ پاؤں باندھے، بال پکڑے تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ جب چھری پھیرنے کے لیے جھکے تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں، یا اللہ میرا کوئی امتحان ہے، اور چھری چلائی۔ چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے ہی انکار کر دیا۔ پھر چلائی، پھر گئے، چھری کو پتھر پر تیز کیا، تیز کر کے جب آئے اور بال پکڑے، آسمان کے فرشتے انسانی تاریخ میں 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم نے اپنا گھٹنا حضرت اسماعیل کی کمر پر رکھا اور سر کے بال پکڑ کر یہ کہا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دوسرے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے تو 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے۔ چھری چل گئی، آنکھوں پر تو پٹی تھی، پٹی کھولی تو دمبا تھا، سامنے اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جانور کی قربانی ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو۔ ہم سے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے قربان کرو، ہم سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ غلط جذبات قربان کرو، جو جذبات تمہیں اللہ اور رسول سے دور کرتے ہیں ان پر چھری چلاؤ۔ سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلا دو اور اسے پھیلا دو ساری شریعت میں۔ جو اللہ نے حلال کیا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو، اور جو حرام کیا ہے نہیں کرنا تو اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات کو قربان کر دو۔ یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت۔ جانور دمبا ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر 63 اونٹ ذبح کیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 حضرت علی نے۔ تو قربانی کی اصل حقیقت یہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر اپنے جذبات کو
قربان کر دیں، اپنے جذبوں کو قربان کر دیں۔ ہمارے لیے اس میں یہ مثال ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اپنی پسند کو پیچھے چھوڑ دو۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول کا فرمان۔ ہم اللہ اور رسول کو تو مانتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔